والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم وصدق يا رب العالمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمة قائمة بأمر الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر يكون في أمتي رجل يقال له سلا صدق يا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لطف و عطا سے انتہائی مکرم محترم استاذ العلماء پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ علامہ مولانا ریاض احمد صاحب سمدانی خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ میریہ شریف، انتہائی مکرم و محترم حضرت پیر کرامت حسین صاحب خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ میریہ شریف، اور ہمارے جو بزرگ تشریف لائے حضرت العلامہ مولانا علامہ طارق محمود صاحب، اور بالخصوص تمام مشائخ و علماء کرام جو تشریف فرما ہیں، حاضرین و ناظرین، احباب مکرم، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اور یہ محفل جس ہستی کے مقام اور شان کے لیے انعقاد پذیر ہے، وہ ہستی ایسی ہے جس نے اعلائے کلمت اللہ کی بنیاد پر دو جابر سلطانوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے کسی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور ہر بار جو بادشاہ نے دین و شریعت سے ہٹ کر کی، آپ نے اس کی اصلاح کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا. میری مراد سر یزدانی، رمز حقانی، قیوم زمانی، قدیل نورانی، آیت من آیات قرآنی، عالم اسرار مقطعات قرآنی، امام ربانی، مجدد الفسانی، صدیقی، فاروقی، حنفی، ماتوریدی رضی اللہ تعالی عنہ. احباب مکرم، سرکار کی بے شمار حدیث آپ کی شان میں بیان کی گئی. جو حدیث میں نے پڑھی بخاری شریف کی، امت قائمۃ بامر اللہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت
قائم رہے گی قیامت تک امر الہی کے ساتھ. ایک گروہ پیدا ہوتا رہے گا جو اللہ کے احکام کی تشریح و تبلیغ کرتا رہے گا اور لوگوں تک جو ہے پیغام حق پہنچاتا رہے گا. اور پھر حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جسے ابو داؤد شریف نے بھی نقل کیا کہ ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد پیدا ہوگا. من یجدد لہا دینہا، جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تجدید کرے گا، احیاء کرے گا، اور جو دین پر جو ہے بدعات کا غبار چڑھا ہوگا ان کو اتارے گا اور لوگوں کے سامنے وہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ پیش کرے گا جو میرے مصطفیٰ نے پیش کیا ہے، جو صحابہ نے پیش کیا ہے، جو اہل بیت اتحاد نے پیش کیا ہے. احباب مکرم، آپ کے والد محترم حضرت عبد الاحد، آپ نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ خواب کے عالم میں دیکھا کہ ساری دنیا پر اندھیرا چھایا ہوا ہے، اس کے اندر بندر درندے جو ہے امڑ کر آ رہے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرے سینے سے ایک نور کی شعاع نکلی. اس نور کی شعاع سے جتنے جو ہے بندر تھے، درندے تھے، وہ سب ختم ہو گئے اور اندھیرا جو ہے وہ جانے میں بدل گیا. حضرت عبد الاحد یہ خواب اپنے مرشد حضرت شیخ کمال کتنی کی بارگاہ میں پیش کرتے. آپ صابری چشتی تھے. جب پیش کی تو آپ نے مرشد نے کہا تجھے مبارک ہو، تیرے گھر میں ایسا نور آنے والا ہے، ایسا بیٹا آنے والا ہے جو رسول اللہ کے دین کا احیاء کرے گا، جو اندھیروں کو دور کرے گا، روشنیوں کو پھیلائے گا. میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 11ویں صدی میں، یہ روضۃ القیومیہ کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا 11ویں صدی کے اندر ایک شخصیت پیدا ہوگی. فرمایا اس کا مقام کیا ہوگا؟ ہوا نور عظیم. فرمایا وہ بڑے بلند نور والا ہوگا. اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام پر ہوگا. فرمایا بین سلطان جابر سلطانوں کے درمیان جو ہے وہ جلوہ گر ہوگا. پھر فرمایا اس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کی اللہ شفاعت کرے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ حدیث جمع الجوامع میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی. اور علامہ جلال الدین سیوطی وہ شخصیت ہیں کہ جن کو جاگتی آنکھوں سے سرکار کی 72 مرتبہ زیارت کی، سر کی آنکھوں کے ساتھ 72 ٹائم جو ہے سرکار کی زیارت نصیب ہوئی. آپ فرماتے ہیں یکون فی امتی رجل یقال لہ صلہ، کہ ایک شخصیت آئیں گی جن کو صلہ کے نام سے پکارا جائے گا. چنانچہ محدثین اس حدیث کو نقل کرتے رہے، بیان کرتے رہے، لیکن یہ نہ جانتے تھے کہ صلہ کون ہوگا. اس صلہ سے پردہ اٹھانے والا خود جو ہے مجدد پاک کی ذات ہے. آپ نے مکتوبات شریف جلد 2 مکتوب نمبر 6 میں لکھا. آپ فرماتے ہیں الحمدللہ الذی جعلنی صلہ. آپ فرماتے ہیں میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے صلہ بنا کر بھیجا ہے. اور دو جو ہے بین البحرین و مصلحا بین الفئتین، فرمایا مجھے جو ہے صلہ بنا کر بھیجا اور 2 گروہوں میں، سمندروں کی طرح جو ہے 2 گروہ ہیں ان کی صلح کرواؤں گا اور جو ہے ان کی اصلاح کروں گا. فرمایا حضرت مجدد پاک نے جب یہ پردہ اٹھایا تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو وہ ہستی ہے جس کے بارے میں ہمارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا. احباب مکرم، صلہ کا معنی یہ ہوتا ہے جو 2 جدا راستوں کو اکٹھا کرنا، جو 2 ایسے راستے جو اکٹھے نہیں ہو سکتے ان دونوں کو اکٹھا کر دے. احباب مکرم، حضرت مجدد الثانی رحمہ اللہ سرہند شریف کی سرزمین پر تشریف فرما ہے. اس سے پہلے کہ میں مزید گفتگو کروں
میں آپ کے مرشد پاک خواجہ باقی باللہ کی جو ہے ایک خواب بھی بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت امام الاولیاء سند الاتقیاء حضرت خواجہ باقی باللہ رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں مجھے خواب آیا, میں نے دیکھا ایک طوطا ہے جو میرے ہاتھ میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ جو طوطا میرے ہاتھ میں بیٹھا ہے میں اپنا لعاب اس کے منہ میں ڈال رہا ہوں اور وہ طوطا شکر میرے منہ میں ڈال رہا ہے. آپ نے اپنے شیخ حضرت خواجہ امکنگی کی بارگاہ میں یہ خواب بیان کیا تو آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو, یہ طوطا ہندوستان کا جانور ہے. ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوگی جو تیرے سلسلے کو عام کرے گی اور تیرے انوارات کا ظہور اس کے جسم بدن سے ہوگا. چنانچہ یہ وہی شخصیت سرہند شریف میں آنے والی حضرت امام ربانی مجدد الافسانی رحمہ اللہ, جس دور میں آپ آئے اس دور میں بہت بڑا فتنہ برپا ہوا. اکبر بادشاہ نے دین الہی کا اعلان کر دیا, اور میں یہ بتاتا چلوں کہ علماء سو اور علماء حق جو ہے ان کے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ دین مصطفیٰ کو پھیلانے والا کون ہے. اور بادشاہ اکبر کو راستے سے ہٹانے والا ایک عالم تھا, بڑا پڑھا لکھا عالم جس کا نام فیضی ہے. اس نے سوات الالہام تفسیر قرآن کی لکھی, اور ایسی تفسیر جس پر کوئی نقطہ نہیں ہے, ایک نقطہ بھی نہیں ہے. ہم روٹی نہیں کھا سکتے اگر نقطے والی بات نہ بولے. پانی میں بھی نقطہ ہے, کھانے میں بھی نقطہ ہے, روٹی میں بھی نقطہ ہے, لیٹنے میں بھی نقطہ ہے, اٹھنے میں بھی نقطہ ہے, بیٹھنے میں بھی, ہر جگہ پہ. لیکن وہ کتنا بڑا عالم ہوگا جس نے پوری تفسیر کے دوران ایک بھی نقطہ نہیں لگایا, لیکن گمراہ ہو گیا. اس نے اکبر بادشاہ کو کہا, درباری جو ہے وہ مولوی تھا, اس نے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت, آپ جو ہے ذل اللہ فی الارض ہے, آپ زمین پر اللہ کے سایہ ہیں, خلیفہ ہیں, لہذا یہ کلمہ اس نے جاری کروایا لا الہ الا اللہ جلال الدین اکبر خلیفۃ اللہ, یہ کلمہ اس نے جاری کروایا. چنانچہ اس کے بعد اس نے مختلف طریقوں سے بادشاہ کو گمراہ کیا. مثال کے طور پر گائے جو ہے وہ مسلمانوں کا شعار ہے ذبح کرنی, لیکن اس نے یہ قائل کیا اس کو, جلال الدین اکبر کو, کہنے لگا آپ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آپ پر الہام ہو رہا ہے. وہ فیضی کہتا ہے اے جلال الدین بادشاہ آپ سو رہے تھے تو میں نے دیکھا آپ پر الہام ہو رہا ہے, اور الہام میں کیا جو ہے حکم نازل ہوتا ہے یا ایھا البشر لا تذبح البقر. فرمایا وہ کہتا ہے کہ یہ الہام نازل ہوا ہے اے بشر جو ہے گائے کو ذبح نہ کرنا. چنانچہ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ جو بندہ گائے ذبح کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. چنانچہ اس نے یہ بھی قانون جاری کیا کہ ہندوؤں کی لڑکیوں سے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں, مسلمانوں کی لڑکیوں سے ہندو نکاح کر سکتے ہیں, اور پھر اس نے عملی جامہ پہنایا. یہ باتیں کر کے عملی جامہ مسلمانوں کی بچیاں جو ہے ہندوؤں کو دی, اور ہندو جو ہے ان کے لڑکوں کے ساتھ مسلمانوں کی بچیاں بیائی. احباب مکرم, یہ سارا دین کا حلیہ بگڑنا شروع ہو گیا. جب دین کا حلیہ بگڑنا شروع ہو گیا عربی پر پابندی لگ گئی. اس نے کہا جو میرے دربار میں آئے گا پہلے مجھے سجدہ کرے گا. جب یہ بات چلی تو پھر ایک قلندر اٹھا, کہتے نا سبحان اللہ, اتنا بڑا جو ہے ہجوم ہے تو سبحان اللہ مجدد پاک کے الفاظ پہ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو کب کہیں گے؟ ارے مجدد کوئی عام شخصیت نہیں ہے, بہت بڑی شخصیت. آج تک جو ریوائول انہوں نے کی ہے 400 سال گزر گیا ہے, وہ ریوائول وہ تجدید آج بھی لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. مجدد 100 سال کے لیے ہوتا ہے, مگر یہ مجدد الفسانی 1000 سال کے لیے. مفسر قرآن مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں مجدد پاک 1000 سال کے لیے ہے, 400 سال تو گزر گئے ہیں. احباب مکرم, وہ قلندر اٹھا
ایک خانقاہ شریف سے درویش اس نے اعلان کر دیا، فتویٰ جاری کر دیا کہ اکبر مرتد ہو گیا ہے، اس نے دین الہی کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ جو شورا اس نے بنائی ہے، 9 رکنی کمیٹی، 9 رکن جسے کہتے ہیں، وہ بھی واجب القتل ہے، اکبر بھی واجب القتل ہے، اس کی ساری ٹیم واجب القتل ہے، اس لیے کہ اس نے دین مصطفیٰ کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ جس وقت یہ فتویٰ جاری ہوا اس وقت اکبر بادشاہ کی حکومت جو ہے پوری دنیا پہ چھائی ہوئی، تبت سے لے کر افغانستان تک تمام علاقہ اس کے قبضے میں تھا، بلا شرکتے غیرے کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہ تھا، جسے چاہتا مار دیتا، قتل کروا دیتا، جسے چاہتا زندہ رکھتا۔ ان حالات میں امام ربانی کا فتویٰ جاری کرنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، لیکن امام ربانی کے لیے یہ بات اتنی اہمیت کی حامل اس لیے نہیں تھی، یہ فتویٰ جاری کرنا، کہ وہ ہر وقت جمال مصطفیٰ میں رہتے تھے، وہ صاحب حضور تھے، وہ جو سرکار کے جمال میں رہتا ہو اسے کسی کا کیا ڈر ہے۔ چنانچہ جمال یار جب پیش نظر ہو، جمال یار جب پیش نظر ہو، کہاں پھر غیر کا دل سے گزر ہو۔ مجدد پاک جو ہے آپ کے دل کے اندر سرکار کی محبت تھی، اعلان کلمت اللہ کے لیے آپ نے اعلان کیا۔ جب اعلان کیا اکبر بادشاہ نے سنا، اس کو پتا چلا، لیکن آپ کو اس نے بلایا، بلانے سے پہلے ہی جو ہے وہ مر گیا۔ اکبر بادشاہ مرا، جہانگیر آ گیا، اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا، تو فیضی نے کہا کہ ایک ایسا عالم ہے، صوفی ہے، جس نے آپ کے باپ کے خلاف فتویٰ جاری کیا ہے، اسے طلب کیا جائے، اسے سزا دی جائے۔ چنانچہ پیغام آیا حضرت مجدد پاک کو کہ طلب کیا جا رہا ہے دربار میں، تو حواریوں نے کہا کہ آپ وہاں نہ جائیں، اس لیے وہ بڑا ظالم ہے، ہو سکتا ہے آپ کا سر قلم کروا دے۔ تو آپ نے فرمایا میں ضرور جاؤں گا، میں وہاں پہ ضرور جاؤں گا، کیونکہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ عین ایمان ہے۔ میں اس کے سامنے جا کر بتاؤں گا کہ تیرے باپ کا کیا کردار ہے، تیرا کیا کردار ہے۔ اور کسی محبت والے نے یوں بھی کہا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، وہ جس کی فقیری میں وہ اسد اللہ، وہ جس کی فقیری، ساتھ مل کے پڑھ نہیں سکتے سبحان اللہ تو کہتے ہیں، یہ تو سنیوں کی مسجد ہے، نعت جو ہے یہ تو سنیوں کا زیور ہے، اور پھر جو ہے یہ غذا بھی ہے، روحانی غذا بھی ہے۔ ذرا پڑھیں نا ایک بار، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کی فقیری میں وہ اسد اللہ، جو اللہ کا شیر ہو اسے کس کی کیا پرواہ ہے۔ چنانچہ آپ چلے گئے، آپ جہانگیر کے دربار میں پہنچے۔ جب جہانگیر کے دربار میں پہنچے تو آپ بغیر سجدے کے گئے، سجدہ نہ کیا۔ جہانگیر نے کہا آپ کو پتا ہے کہ یہ خلیفۃ اللہ کا دربار ہے، جو یہاں آتا ہے وہ اپنا سر جھکاتا ہے، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا میں سجدہ اسی کی بارگاہ میں کرتا ہوں، میں سجدہ صرف اسی کی بارگاہ میں کرتا ہوں جو سجدے کے قابل ہے، تجھے میں اس قابل نہیں سمجھتا تجھے سجدہ کرو۔ اور یہ سن لے، تو اور تیرا باپ جو ہے دونوں جہنم میں جانے والے ہو، تیرے باپ نے کفریات کا ارتکاب کیا ہے، تیرے باپ نے شریعت مصطفیٰ کی توہین کی ہے، لہذا تیرا باپ بھی مرتد تھا، تو بھی مرتد ہے۔ یہ جابر سلطان کے سامنے جب یہ بات سنی وہ غصے میں آ گیا،
اس نے کہا جلاد کو اس کی گردن اتار دو، اس نے میری جو ہے سامنے میری توہین کی ہے، میرے باپ کی توہین کی ہے۔ تو امام ربانی بقول کسی محبت والے کی آپ نے فرمایا رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ تو صدقے جان میری، رسول اللہ کو صدقے جان میری، فانی زندگی قربان میری، فانی زندگی قربان میری۔ آپ نے فرمایا تو تلوار چلا، مجدد یہاں کھڑا رہے گا۔ چنانچہ جب تلوار آ گئی، جلاد آ گیا، تو پھر کیا ہوا؟ وزیر اعظم نظام الملک نے کہا ٹھہر جاؤ، بادشاہ سلامت ٹھہر جاؤ، آپ نہیں جانتے یہ کون ہے، میں اسے جانتا ہوں۔ یہ وہ ہے جس کے فتوے کا پورا ہندوستان پابند ہے۔ یہ جب فتویٰ جاری کرتا ہے ہندوستان کا کوئی عالم جو ہے اس پر اعتراض نہیں کرتا۔ اگر یہ اس کا سر قلم ہوا تو یہ سن لو تمہاری حکومت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اسے اس نے کہا پھر میرے باپ کی توہین کی، میری توہین کی، کہا اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو جو ہے ہم قلعے میں بند کر دیتے ہیں، جب تک توبہ نہ کرے ہم اسے چھوڑیں گے نہیں۔ اب قلعے میں بند کر دیا گیا، گوالیار کا قلعہ آپ کو وہاں پہ بند کر دیا گیا۔ حضرت مجدد پاک اب قید کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ کے مریدوں میں 3 مرید گورنر تھے مختلف علاقوں۔ مابد خان پشاور کا گورنر، کابل کا گورنر تھا، اور جانے جانا بنگال کا گورنر تھا، خان اعظم پنجاب کا گورنر تھا۔ ان تینوں نے جو ہے اپنی اپنی فوجیں نکالی اور اعلان کر دیا کہ ہم آزاد حکومت میں رہیں گے، جہانگیر کو نہیں مانتے۔ جب یہ اطلاع ملی جہانگیر کو تو جہانگیر جو ہے اپنی فوجیں لے کر سرکوبی کے لیے چلا۔ جیلم کے مقام پر جنگ ہوئی، جب جو ہے جنگ ہوتی ہے اس کے بعد جہانگیر کو شکست ہو جاتی ہے، فوج بھاگ جاتی ہے، جہانگیر گرفتار کر لیا جاتا ہے، جہانگیر کا تختہ الٹ جاتا ہے۔ اب یہ تینوں بزرگ جو آپ کے عقیدت مند تھے، انہوں نے خط لکھا مجدد پاک کو کہ حضور ہم نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے، جو سرے بازار اس نے آپ کی توہین کی تھی، جو آپ کو قید کیا تھا، وہ ہم نے بدلہ لے لیا ہے، تخت خالی ہے، آپ تشریف لائے اور حکومت سنبھالیں۔ اللہ اکبر۔ پھر جہانگیر کو لے کر وہ جیل میں آ گئے۔ جہانگیر نے خالی کاغذ پر سائن کیے۔ جب یہ رات کو گرفتار ہوا جہانگیر تو خواب دیکھ رہا ہے، خواب میں سرکار تشریف لائے۔ جہانگیر کو کہا تو نے میرے نائب کو جو ہے قید کیا ہے، اگر تو نے اس سے معافی نہ مانگی، اس نے تجھے معاف نہ کیا تو سن لے میں قیامت کے دن تیری شفاعت نہیں کروں گا۔ جب یہ خواب بھی اس کی نظر میں تھا وہ ڈر گیا کہ سرکار کا اتنی مقبول ہستی ہے، چنانچہ وہ چل پڑا۔ 3 بابت خان بھی ساتھ ہے، جانے جانا بھی ساتھ ہے، خان اعظم بھی ساتھ ہے۔ جیل میں آتے ہیں، وہ جیل میں خالی کاغذ پر سائن کرتا ہے، کہتا ہے حضور حکومت قبول فرمائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ قبول کر لیں، بادشاہ بن جائے، یا بابت خان کو بنا دے، یا جانے جانا کو بنا دے، یا خان اعظم کو بنا دے، مجھے صرف معاف فرما دے، میں حکومت بھی چھوڑتا ہوں، میں سب کچھ چھوڑتا ہوں، مگر مجدد پاک تیری عظمت پر قربان جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تیرے لیے اس لیے نہیں لڑتا تھا تیرے ساتھ کہ تیرا تخت و تاج چھینوں، تیری بادشاہت چھینوں، میں تو رسول اللہ کی عظمت کے لیے لڑ رہا ہوں۔ یہ تجھے مبارک ہو، یہ تو ہی رکھے گا، اس لیے کہ بستر لگا ہوا ہے۔ مجدد پاک نے قبول کیوں رکھی؟ بستر لگا ہوا ہے آقا جن کا تیری گلی میں، کے پردے بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے، تخت سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے مبارک ہو، لیکن میری شرط ہے، تجھے بحال کروں گا
ایک شرط ہے، وہ کیا؟ جتنی باتیں تیرے باپ نے کی ہیں وہ ساری کی ساری ختم کر دے۔ اس نے کہا کون سی باتیں؟ سجدہ نہیں ہوگا سرکار نے۔ اس نے کہا جو جو آپ کہنا چاہتے ہیں، جو جو آپ فرمانا چاہتے ہیں، آپ جو ہے لکھیں، میں جو ہے اس کو قبول کرتا ہوں۔ آپ نے خطبہ لکھا، حدیث مصطفیٰ لکھی، پھر نیچے 30 اصلاحات آپ نے نافذ فرمائی۔ مجدد پاک نے 30 باتیں، 20 سے 30 جو ہے فرمایا، جو عربی تیرے باپ نے بند کی تھی عربی کا پڑھنا لکھنا، اس کو بحال کرو۔ جو ہندوؤں کے پاس مسلمانوں کی بچیاں ہیں وہ واپس لاؤ۔ جو نکاح جو ہے تیرے باپ نے کروائے ہیں ان سب کا جو ہے وہ نکاح نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ میں مسلمان کا ہندو سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جو گائے کے ذبح پر پابندی تیرے باپ نے لگائی تھی، تو جو ہے سریعام چوکوں کے اندر اس گائے کو ذبح کروا اور لوگوں کو بتا کہ شریعت مصطفیٰ کا یہ قانون ہے۔ احباب مکرم، آپ نے جب یہ لکھ کے دی، اس نے قبول کر لیا۔ اس نے کہا حضور یہ ساری باتیں ہو گئی، اب مجھے مرید بھی کر لیں، اب مجھے مرید بھی کر لیں۔ آپ نے فرمایا تیرا مجھ سے عہد ہے کہ یہ کام تو کرے گا، حکومت بھی تیری ہے، مرید بھی تو میرا ہے، میں نے تجھے مرید کر لیا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ پھر مغل بادشاہ جو ہے سارے کے سارے شہنشاہ نقشبند کے مرید ہو گئے۔ پھر مغل بادشاہ کیا کرتے تھے؟ مغل بادشاہ جب کسی سفر پر جاتے تو سفر پر اپنے جانور اور اپنا سامان جب رکھتے تو کیا کہتے؟ یہ بیان کرنے والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہے، کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب سامان رکھتے تو کیا کہتے مغل بادشاہ؟ کہتے حضور شاہ نقشبند یہ سامان آپ کے حوالے ہے، یہ رات کو سامان آپ کے حوالے ہے، صبح ہمیں واپس مل جائے۔ یہ ان کا عقیدہ بن گیا کہ یہ شخصیت جو شاہ نقشبند ہے یہ عام شخصیت نہیں ہے۔ احباب مکرم، حضرت مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کا احیاء کیا۔ جو گرد و غبار جو ہے ڈالا جا چکا تھا دین پر، اس کو ختم کیا اور دین مصطفیٰ کی شمع کو روشن کیا۔